مدینہ فلن يقبل ایک مرتبہ پھر صلوات اونچی صلوات پڑھنا ضروری ہے مگر اتنی اونچی کہ جو برداشت ہو جائے، اتنی اونچی بھی نہیں کہ پر چھت سر پر رکھ لیں، مناسب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہرحال بہت خوش ہوں آپ کے ایمانی اور نورانی چہروں کو دیکھ کر۔ قبلہ صاحب سے میری پہلی دل مشافہ ملاقات اور تعلق کوئی جیسے بتا رہے تھے سیلاب سے ہمارے تعلق۔ آپ نہایت ہی مجاہد اور بہت ہی فعال، جہاں بھی جاتے ہیں پہلا ان کا مشن ہے کہ بچوں کی تعلیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قرآن ہماری کتاب ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ ہے۔ بے شک باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات وقتی تھے بے شک جو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، مگر ہمارے پیغمبر جو قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں تو خدا نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ جو قیامت تک باقی رہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنہ لحافظون۔ یہ کلام جو ہے یہ ہم نے نازل کیا، یہ نہ پیغمبر کا کلام ہے نہ کسی اور بشر کا کلام، اور اس کی حفاظت ہم خود کریں۔ بے شک آپ کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی کہ قرآن پر حملہ ہو رہا ہے یا قرآن کو بدلا جا رہا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جانے اور اس کی کتاب چاہیے۔ بے شک اس طرح کچھ اور چیزیں ہیں جن کی حفاظت اللہ نے دی ہوئی ہے، اس میں دوسرے نمبر پر ہے خانہ کعبہ۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ خانہ کعبہ اگر نہ ہو تو آپ کا واجب حج نہیں ادا ہو سکتا۔ بے شک تو جب تک حج واجب رہے گا خانہ کعبہ کا باقی رکھنا خدا کا فریضہ ہے۔ چنانچہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پر بڑے حملے ہوئے، حجر اسود بھی چوری ہوا، اس کو گرانے کے لیے بھی ابرہہ آیا، مگر خدا نے اس کی حفاظت فرمائی بے شک اور وہ آج تک باقی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ اللہم السلام صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے آخری وصیت، حسن بیٹا جی بابا، حسین جی بابا، اللہ کے گھر کو نہ بھولنا، بے شک سبحان اللہ کعبہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، سبحان اللہ اس کے گرد طواف رکنے نہ پائے، طواف رکنے نہ پائے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ ہم آپ کے مولا کا، وہ یہ ڈیوٹی ہم پر لگا گئے ہیں۔ الحمدللہ اب لوگ بہت ہمارے جا رہے ہیں حج پر، عمروں کو جاتے ہیں۔ کوئی زمانہ تھا تو توفیق بھی نہیں تھی تو لوگ کم جاتے تھے، اب بھی کچھ لوگ زیارات کو ترجیح دیتے ہیں عمرے اور حج پر، مگر ہم ائمہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا اجتماع خدا کے گھر میں ہو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ وہاں جائیں اور ثابت کریں کہ یہ جگہ ہماری ہے، اس کے مالک ہم ہیں، بے شک اس میں ہمارے مولا پیدا ہوئے۔ بے شک تو
یہاں کچھ باتیں آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر، وقت زیادہ نہیں ہے، بسم اللہ بسم اللہ. کہ جب میں آیا ہوں تو بچوں نے گھیر لیا کہ سلام نہیں کہتے، بولتے نہیں، ہاتھ ملا السلام علیکم، جواب ہے وعلیکم السلام. ہاتھ اگر ملائیں گے اسے مصافحہ ہے، اور یہ مصافحہ بھی بہت موقت ہے. حدیث ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہاتھ ملائے مصافحے میں، اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک منہ نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. مگر یہ وہ مصافحہ ہے جو سلام کے ساتھ ہو. خاموش زبان سے جو آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، نہ وہ سلام بھی شمار ہوگا، مصافحہ بھی شمار ہوگا. ہمارے یہاں پاکستان میں یہ رواج ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آئے گا، ایک دفعہ سلام کرے گا، اس کے بعد وہ سارا چکر لگائے گا، ہر ایک کے ساتھ ایسے کرتا جائے گا، نہ وہ بولے گا نہ وہ بولے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں. ویسے تو ایک ہی جواب کافی ہے. اگر کوئی سلام کرتا ہے، مجمع میں سے ایک جواب دے دے وعلیکم السلام، وہ سب کی طرف سے ہو گیا. اب اس کو چاہیے بیٹھ جائے، سلام ہو گیا. اب وہ لوگوں کو کیوں اٹھا رہا؟ اگر اٹھانا ہی ہے تو پھر سب کو سلام کرو اور سب اس کا جواب دیں. چنانچہ ہمارے یہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معمول بن گئے ہیں، اور ہمیں ان کی حقیقت کا نہیں پتا کہ یہ رواج ہے یا مذہبی کام ہے. آپ وضو کرنے جاتے ہیں، آپ پاؤں ضرور دھوتے ہیں. کیوں؟ بعض اوقات جب بحث ہوتی ہے اہل سنت سے تو ہم کہتے ہیں ہم پہلے پاؤں دھوتے ہیں، تم آخر میں دھوتے ہیں. پاؤں کا دھونے کا ذکر ہی نہیں، تو پہلے دھونا آخر میں دھونا کیا ہو؟ پاؤں اس وقت دھونے ہیں جب نجاست کا یقین ہو. دیکھیے خدا نے دین کو بڑا آسان کر دیا اگر کوئی سمجھنے والا ہے. خدا نے فرمایا 10 چیزیں نجس ہیں، باقی ساری دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس. صرف 10 چیزیں نجس جن کی تفصیل آپ کو معلوم ہے، مولانا بتاتے رہتے ہوں گے. مردار ہے، خون ہے، کافر ہے، خنزیر ہے، کتا ہے. جی یہ 10 چیزیں ملا کے یہ نجس ہیں. کتا کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہوگا، خنزیر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، خون نہیں ہوگا، کسی صورت میں پاک نہیں ہوگا، شراب نہیں ہوگی. مگر باقی چیزیں پاک ہیں. پانی پاک ہے، زمین پاک ہے، مومن کا گھر پاک ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں. اب آپ وہاں شک نہ کریں. آپ جا رہے ہیں بائے سڑک پہ پانی ہے، آپ اس کو پاک سمجھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مٹی ہے، آپ اس کو پاک سمجھیں گے. اگر ہم ہر چیز میں شک کرنے لگ جائیں تو زندگی مشکل ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض لوگ زمین پر پانی ہوتا ہے تو چکن پہلے پانی کی اصل پاک ہے. جس چیز کی اصل پاک ہے اس کو یقین نجاست میں بدلے گا، ورنہ وہ پاک. ہمارے بہت بڑے مجتہد، بات تھوڑی لمبی ہوگی، جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ. آپ کو شاید نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے مذہب کے اصل اساس جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر
شیعہ مذہب کو بچا بچا کر آپ تک پہنچا. سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ وہ جاہل نہیں، بے شک. وہ یہ پیشہ ور ذاکر نہیں بے شک. جو آج بھی آپ کی جیبیں کاٹتے ہیں اور ان کے حلیے آپ دیکھیں جیسے کسی اسٹوڈیو سے ابھی ایکٹر آیا. ایسے ان لوگوں نے دین کو نہیں بچایا، انہوں نے دین کو لوٹا. دین علماء نے بچایا. بے شک. خدا فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے صرف علماء مجھ سے ڈرتے ہیں، صرف علماء اور کوئی نہیں ڈرتے. علماء کیوں ڈرتے ہیں؟ علماء کو اللہ کی معرفت ہے، ان کو عذاب اور ثواب کا پتہ ہے، جاہل کو تو نہیں پتہ، اس لیے وہ نہیں ڈرتا. امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی وضو کرتے ہیں تو پشپانی، چہرے کا رنگ زرد، مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے وضو کر. کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے حال ہوتا ہے آپ کا؟ کہا جب میں اپنے سامنے اس پروردگار کو دیکھتا ہوں جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، جس کی قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں، جس نے ہمیں پیدا کر کے امام بنایا ہے. جب اتنی بڑی اتھارٹی کو میں دیکھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ آیا اس کے مطابق جو آداب ہیں وہ میں انجام لایا ہوں یا نہیں. کیوں؟ اس لیے ان کو مار سکتی. امام ڈرامے نہیں کرتے. یہ بات لوگ کہتے ہیں جی یہ دعائے کمیل اس لیے ہے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے. امام جھوٹ بولتے، امام ڈرامہ کرتے. ابن ابی دردہ صحابی رسول ہے، آئے بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا. بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں ابن ابی دردہ. کہا خیریت ہے؟ ہاں ابو الحسن فوت. بی بی نے کہا تم نے علی کو کیسی حالت میں چھوڑا؟ کہا وہ سجدے کی حالت میں تھے اور رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. اچانک ان کی سانس بند ہو. میں قریب گیا، مجھے سانس کی آواز نہیں آئی. میں پھر رکا نہیں ہوں، میں دوڑ کر آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں یہ خبر غم. بی بی نے کہا ابن ابی دردہ تو نے علی کی یہ حالت آج پہلی دفعہ دیکھی ہے. میں جب سے علی کے گھر میں آئی ہوں ہر رات علی کی یہ کیفیت ہے. ہر رات. کیا یہ ڈرامہ ہے؟ ہم پر کیوں نہیں خوف طاری ہوتا؟ ہم اللہ کو جانتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے کہا مسلمان ہو، اللہ ہمارا ایک رہے اپنی جگہ پر، ہمیں کیا ہوگا؟ معرفت نہیں ہے. ہم نے نہ کبھی سوچا ہے، نہ کبھی غور کیا ہے، نہ کبھی فکر کیا ہے، نہ کبھی علم حاصل کیا ہے، نہ کبھی علماء سے پوچھا ہے. سب سے پہلی ڈیوٹی علماء سے پوچھنے والی یہ ہے کہ مولانا ہم آپ کو اپنے عقائد بتاتے ہیں، آپ اس کی اصلاح کیجیے. اگر کہیں ہم غلط کوئی چیز مان رہے ہیں تو ہمیں بتائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم آپ ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے صرف معصومین پڑھ کر آئے. ہم لوگ نہیں، ہم جو پڑھیں گے وہی پتہ چلے گا. جناب تہران میں جن کا مزار ہے سید امام حسن علیہ السلام کے پوتے شاہ عبد العظیم. شاہ عبد العظیم حسنی سعادات میں سب سے بڑے عالم تھے. ان کی قبر مبارک پر بار لکھا ہوا ہے کہ من زارا شاہ عبد العظیم پھر رہے کمن زار الحسین بکربلا.
جس نے شاہ عبدالعظیم کی زیارت کی رے میں اس نے گویا حسین کی زیارت کی کربلا، اتنا درجہ اور مقام ان کے زمانے میں تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام صلی جی ان کے پاس آتے ہیں، خود بہت بڑے عالم ہیں، اور آ کر کہتے ہیں مولا میں آپ کو اپنے عقائد سنانا چاہتا ہوں، سبحان اگر اس میں کوئی غلطی ہے یا خامی ہے تو آپ اصلاح کر دیجیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے آپ خدا کو کیا مانتے ہیں، خدا کو کیا سمجھتے ہیں، یہ مولانا سے پوچھئے پڑھیے۔ یہ جب تک خدا کی معرفت نہیں ہوگی رسول کی نہیں ہوگی، جب تک رسول کی صحیح نہیں ہوگی امام کی نہیں ہوگی۔ بے شک یہ سلسلہ ایسے ہے۔ ہم الحمدللہ شیعان آل محمد ہیں، ہمارے پاس ہدایت کے 14 چراغ ہیں، بے شک 14 بے چراغ شک بے شک جو آج بھی روشن ہیں۔ بے شک بے شک کون ہے دنیا میں ایسا مذہب جن کا اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہادی آج زندہ ہو؟ سبحان ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ کوئی اس پر ہمیں کتنا ناز ہونا چاہیے بے شک کہ ہم اللہ نے ہمیں کبھی بھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ بے شک فرق صرف یہ ہے کہ ہادی غائب ہے، جس طرح حضرت خضر غائب ہیں اور ہدایت کر رہے ہیں، وہ بے راہوں کو راہ دکھاتے ہیں مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جس طرح اصحاب کہف غائب ہیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید کے پہلے سورے میں جو سورہ بقرہ ہے اس میں یہ قید لگا دی کہ والذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں سب سے پہلے غیب پر ماننے کا عقیدہ بنا لیں۔ سبحان اللہ سبحان جب انہیں پتہ ہو اللہ غائب ہے مگر ہے، بے شک جنت غائب ہے مگر ہے، جہنم غائب ہے مگر ہے، بے شک انبیاء غائب ہے تو مگر ہے حتیٰ کہ شیطان جو گمراہ کرتا ہے وہ غائب ہے مگر ہے۔ تو جب اتنے غائب مل کر کام کر رہے ہیں تو ایک امام جو اللہ کی طرف سے ہادی ہو وہ غائب ہو کر ہدایت نہیں کر سکتا۔ بے شک کر سکتا ہے بے شک سبحان اللہ تو ہمارے امام زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور چونکہ حضرت کا نام آ گیا تو یہ بھی عرض کر دوں غائب سے مراد امام نے کوئی کرتا نہیں پہنا، امام کسی جزیرے میں نہیں، امام ہماری طرح ہی آپ میں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کو نظر آتے ہیں اسی طرح، کبھی کربلا میں ہوں گے، کبھی نجف میں ہوں گے، کبھی ایران میں ہوں گے، ہر سال حج پر جاتے ہیں، سبحان ہر سال 40 باغ پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ امام بالکل صحیح، آپ کئی دفعہ اگر آپ حج پر گئے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ امام کے پاس سے گزرے ہوں مگر آپ کو پتہ نہیں کہ یہ امام ہے۔ اب میں آیا ہوں اندر، میرے سر پہ امامہ تھا، ابا میں نے لی ہوئی تھی، سب نے دیکھا مولانا آ گئے۔ اگر میں آتا شلوار قمیض میں جی اور ایک طرف بیٹھ جاتا کوئی میری طرف توجہ ہی نہ کرتا، کیا پتہ یہ کون ہے۔ ادھر مولانا نے اعلان کیا کہ مولانا صاحب آ گئے ہیں، میں اٹھا، اچھا یہ مولانا، تو امام علیہ السلام کیسے؟ اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو باتیں کر رہے ہو یہی تمہارا امام ہے۔ روایت میں ہے جب امام ظہور فرمائیں گے بہت سے لوگ کہیں گے ان کو تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا، کوئی کہے گا میں نے حج پہ دیکھا ہے، کوئی کہے گا میں نے کربلا میں دیکھا ہے، میں نجف میں دیکھا ہے۔ کیا زمین کے فاصلے حضرت کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ نہیں رکھتے بے شک ہو سکتا ہے ان کو پتہ چلے فیصل آباد کے باہر ایک مدرسہ ہے جس میں ایک مجاہد مولانا دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں آج اجتماع ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی آج ہے بے شک جی، ہم کو پتہ ہی نہ چلے۔
ایک تو اللہ ہمارا شاہد ہے، دوسرا یہ دو کرام الکاتبین ہیں، لکھتے ہیں جی، اور سب کچھ ہمارا محفوظ ہو رہا ہے۔ ایک دن خدا کے حضور میں جا کے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ جو نسل ہے، یہ جو بچے آنے والے ہیں، یہ اس وقت بالکل ایسی حالت میں ہے کہ جیسے سانچے میں ڈھالو ڈھل جائیں گے۔ جب آدمی بڑی عمر کا ہو جائے تو پھر حضور فرماتے ہیں اوت کا پہاڑ اپنی جگہ سے گر سکتا ہے مگر عادت نہیں بدل سکتی، عادت نہیں۔ یہ ہے ٹائم، محنت، ان کو سنبھالو، یہ آپ کا فیوچر ہے، اسی نے آپ کے مذہب کو سنبھالنا ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ یہ بے راہ روی میں چلے گئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کا مذہب برباد ہو جائے گا، جیسے آج کل کئی جگہوں پر برباد ہو رہا ہے۔ جو ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں، غلط روایتیں سنتے ہیں، پیسے لوٹتے ہیں، وہاں مذہب خراب ہو رہا ہے۔ آپ نے یہاں بچوں کو جمع کیا، مولانا صاحب کی محنت ہے، ان کا جتنا بھی شکر گزار ہو کم ہے۔ دیکھیے عالم دین کا کام آپ کے بچوں کی ہدایت نہیں ہے، آپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو ہدایت دیں۔ مولانا سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارا بچہ تھا، تم نے اس کی ہدایت کیوں نہیں کی؟ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، قیامت والے دن خدا کے حضور میں وہ بچے اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ کر حاضر ہوں گے، اے پروردگار تو نے ہمیں کس بدبخت کے گھر میں پیدا کیا، جس نے ہمیں دین بتائی، جس نے ہمیں اخلاق سکھائے۔ چنانچہ اگر مولانا آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ آپ کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ ان کے شکر گزار ہوں کہ مولانا جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے آپ نے وہ ہمارا کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کو پکڑ لیں اور جانے نہ دیں تاکہ آپ کی نسل بہترین ہو جائے، اور اس مقام کو اور آگے بڑھائیے اور بچوں کو جمع کیجئے اور یہاں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کیجئے، اور اسی طرح بچوں کی اصلاح کر کے ان کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کیجیے انشاءاللہ۔ بس میں یہی دو چار باتیں ذرا لمبی ہو گئی ہیں، آپ خدمت میں عرض کرنی تھی۔ پروردگار ہمارے اس اجتماع کو اپنی عبادت میں شمار فرما، خدایا ہمیں اسلام دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا خدایا ہمیں بچوں کی ہدایت کرنے، ان کی تربیت کرنے اور ان کو صحیح شیعہ مسلمان بنانے کی توفیق عطا خدایا ہم معصوم نہیں ہیں، ہم جو بڑے ہیں ہم کئی گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم شرمسار ہیں، تیرے حضور ہیں، مگر تو غفور الرحیم، تیرا وعدہ ہے مجھ سے توبہ کرو گے میں تمہیں بخش دوں گا۔ خدایا مرنے سے پہلے ہمیں بخش دینا، قیامت والے دن ہمیں میدان محشر میں شرمندہ کرنا، خدایا ہمیں آئندہ گناہ کی توفیق نہ دینا، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلوات